کی اس آثاریاتی و مشاہداتی تحقیق کے مطابق لوہے کا صنعتی دھات کے طور پر مختلف النوع استعمال انسان کے وجود میں آنے کے بعد سے ہند میں جاری ہے۔ کیا ایک غیر متمدن وحشی قوم جو جنگلی جانوروں اور درندوں جیسی زندگی بسر کرتی ہو ایسی صنعت کی متحمل ہو سکتی ہے جو صرف اعلیٰ تمدن معاشروں میں پائی جاتی ہو؟ ایک دوسرے مقام پر لیبان نے برصغیر کے لوگوں کی فولاد سازی اور اس سے مختلف اشیاء تیار کرنے کی قدیم صنعت اور یورپ میں لوہے سے اشیاء تیار کرنے کے جدید صنعت کا تقابل کیا ہے اور برصغیر کے لوگوں کی قدیم صنعت کو زیادہ قابل ستائش ٹھہرایا ہے۔ لکڑی اور فلزات کا کام جواہرات کی صنعتیں کے عنوان کے تحت لیبان ہندیوں کی فولاد کی صنعت جو اس کے اپنے الفاظ کے مطابق انسان کے وجود میں آنے کے کچھ عرصہ بعد سے شروع ہو جاتی ہے کی تعریف میں لکھتا ہے کہ ہندو دستکاری صرف سونے، تانبے اور کانسی ہی تک محدود نہیں ہے، لوہے کی دستکاری بھی اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس لوہے کی لاٹ سے ہو سکتا ہے جو قطب کی مسجد کے اندر واقع ہوئی ہے اور راجہ دہلو کے عہد کی ہے۔ یہ 4 صدی عیسوی میں بنی تھی، حالانکہ یورپ میں تھوڑے ہی زمانے سے اور وہ بھی پیچیدہ قلعوں کے استعمال سے اتنی بڑی فلزی اشیاء کا ڈالنا ممکن ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرۂ ارض پر جب سے انسان آیا ہے اپنے ساتھ تہذیب و تمدن بھی لے کر آیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کو وہ ترقی دیتا رہا ہے۔ کرۂ ارض پر نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ وہ اور ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ ان دونوں سے نسل انسانی چلی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے وہ تمام علوم و فنون، حرفے اور پیشے سکھائے تھے انسانی تمدن کے قیام کے لیے ابتداً جن کی ضرورت تھی۔ انہوں نے وہ تمام پیشے، حرفے اور علوم و فنون اپنی اولاد کو سکھائے، پھر اپنی اولاد کو زمین کے مختلف خطوں میں پھیلا دیا اور آباد کر دیا۔ ان کی اولاد شہری تمدن کی حامل تھی، ایک ایسا تمدن جو وحی الہی کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ چنانچہ ابتداً انسان متمدن تھا، پھر جو افراد مختلف اسباب کی بنا پر اس تمدن سے کٹ گئے یا انہیں جرموں کی پاداش میں منفی سرگرمیوں اور دیگر اسباب کی بنیاد پر تمدن سے خارج کر دیا گیا، وہ دور دراز جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور ریگستانوں میں جا بسے۔ یوں شہری تمدن کے ساتھ ساتھ وحشی تمدن کی بنیاد بھی پڑ گئی جو جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور دور افتادہ بے آباد علاقوں میں پروان چڑھتا رہا، جس سے وحشی قومیں اور قبیلے پیدا ہوئے جو درندوں اور جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح کرۂ ارض پر ہر دور میں انسانوں کے یہ دونوں گروہ انسانی آبادی والے بڑے بڑے خطوں میں موجود رہے، مگر انسانی فطرت چونکہ بنیادی طور پر تمدن پسند ہے، اس لیے متمدن اقوام تمدن میں ترقی کے مدارج طے کرتی رہیں اور وحشی قومیں آہستہ آہستہ ابتدائی تمدن کی طرف آتی رہیں۔ تاریخ انسانی میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ متمدن اقوام کسی حادثہ کی بنا پر محروم تمدن ہو کر وحشی طور اتوار پر یا تمدن کے بالکل ابتدائی مدارج پر چلی گئی اور وحشی اقوام مختلف اسباب سے ہمکنار تمدن ہو کر متمدن بن گئیں، جیسے تاریخ کے کسی موڑ پر ہڑپا تمدن کی وارث اقوام وحشی آریاؤں کے حملوں یا دیگر حوادث و انقلابات سے پاشی بن گئی یا بالکل ہی بے نام و نشان ہو کر رہ گئی۔ جبکہ تاریخ عالم نے یہ تماشا بھی دیکھا کہ عرب مسلمانوں کے اسپین جانے کی برکت سے وحشی یورپ تاریخ انسانی کے اعلیٰ تمدن کا وارث بن گیا۔ لیبان کا یہ کہنا کہ انسان کے وجود میں آنے کے کچھ عرصہ بعد سے ہند میں فولاد سازی اور اس کے ڈھلائی سے مختلف اشیاء بنانے کی صنعت موجود رہی ہے، اگرچہ یہ اس کا ایک اندازہ ہے مگر حقیقت کے قریب تر ہے، کیونکہ اسلامی روایات میں یہ حقیقت صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں تشریف لائے تھے، بلکہ بعض روایات کے مطابق وہ زمین کے جس حصہ پر اترے تھے وہ سرزمین ہند یعنی برصغیر پاک و ہند ہی کا ایک علاقہ تھا۔ بہرکیف
حضرت آدم علیہ السلام کا برصغیر پاک و ہند میں تشریف لانا ایک ثابت شدہ امر ہے۔ یقیناً انہوں نے یہاں اپنی اولاد کو آباد کیا ہوگا، بلکہ آپ کی اولاد کا ایک حصہ یہاں آباد ہوا ہوگا، اور ایک بڑا گروہ چین میں، کیونکہ یہ دونوں ہمسایہ ممالک ہمیشہ سے دنیا کی تقریباً آدھی انسانی آبادی کے امین رہے ہیں۔ خصوصاً برصغیر پاک و ہند کی یہ ہمیشہ سے اپنی قدرتی وسائل کی بنا پر مخلوق خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچھائے گئے میزبانی کے دسترخوان کی حیثیت سے رہا ہے۔ یہاں چونکہ لوہے کی بہتات تھی، اس لیے غالب خیال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کردہ نبویانہ علوم کی بنا پر برصغیر میں آباد ہونے والی اپنی اولاد کو فولاد بنانا اور اس سے مختلف اشیاء تیار کرنا سکھایا ہوگا۔ چنانچہ یہاں پر آباد ابتدائی انسانوں نے انسانیت کے وجود میں آنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد سے فولاد سازی اور اس سے اشیاء بنانے کا آغاز کر دیا ہوگا، اور اس میں ان کا اختصاص رہا ہوگا۔ دیگر خطۂ ارض میں آباد بڑی بڑی انسانی معاشرتیں اور ان کی فولاد کی اس صنعت سے استفادہ بھی کرتی رہی ہوں گی۔ چنانچہ ہمیں تاریخ کے ہر دور میں دنیا کے تمام ممالک میں ہندی فولاد، اس سے بنی اشیاء، خاص طور پر تلواروں اور دیگر ہتھیاروں کی شہرت سنائی دیتی ہے۔ شرق و غرب میں ہر زمانے میں ہند کے بنے ہتھیاروں اور تلواروں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ لیبان لکھتا ہے کہ ہندو سنتوں میں فولادی ہتھیار اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ نہ صرف ان کی ساخت باریک اور پیچیکاری عمدہ ہے، بلکہ ان کا فولاد بھی اعلیٰ درجہ کا ہے، اور قدیم زمانہ سے یہ مشہور و معروف ہے۔ ڈاکٹر برڈوڈ کی رائے ہے کہ دمشق کے تیگے، جو پرانے زمانے میں اس قدر مشہور تھے، ہند کے فولاد سے بنے تھے۔ ہند کے فولاد کی تعریف یونانیوں نے بھی کی ہے، اور سب سے عمدہ قسم کا فولاد مقناطیسی لوہے سے بنتا ہے۔ دوستو، اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ ہند پر لکھنے والوں کا یہ نظریہ کہ یہاں ماقبل تاریخ دور میں وحشی قبائل کا دور دورہ تھا، اور آریاؤں کے آنے سے پہلے یہاں تہذیب و تمدن نے کبھی جنم نہ لیا تھا، محض ایک مفروضہ وہم، اندازہ اور بے بنیاد قیاس ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔